مصطفیٰ کو سنا تھا مگر سن کر ایمان نہ لائے تھے، ان کے سامنے حق بولتا تھا، وہ حق کو سن کر پھر بھی ایمان نہ لائے، تو قرآن بول رہا ہے سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، تو وہ سن رہے تھے، ارے وہ تو دیکھ رہے تھے، مگر کہا جا رہا ہے یہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، یہ گنگے ہیں، کسی مقام پر کہا یہ تو مردہ ہے۔ ارے زندگی کی حقیقت وہ جو دیکھ رہا ہے اسے اندھا کہا جا رہا ہے، وہ جو سن رہا ہے اسے بہرا کہا جا رہا ہے، وہ جو بول رہا ہے اسے گنگا کہا جا رہا ہے، اور وہیں اسی قرآن کے اندر ایک فرد وہ بھی ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر، دین کی خاطر، آقا کی محبت میں، اللہ کی محبت میں اپنی جان قربان کر دی، اور جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا، ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا۔ قرآن بول رہا تھا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ أَحْيَاءٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، دیکھتے نہیں ہو کہ یہ ہے تو بظاہر قتل ہوا کہا مگر اسے مردہ تک نہ کہنا، بلکہ یہ تو زندہ ہے، اس کی زندگی کا تمہیں شعور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو دیکھے، بولے، سنے اور زندہ ہو اسے مردہ، اندھا، گنگا اور بہرا کہا، اور وہ جو جسم جس کا کٹا ہوا تھا، جس کی سانس نہیں چل رہی تھی، بظاہر قتل ہو چکا، خون بہ چکا اس کا، مگر وہاں بولا جا رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ، ان لوگوں کو مردہ تک نہ کہو جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کیے جائیں، ہوا قتل پڑا ہے مگر بولا جا رہا ہے کہ اسے مردہ نہ کہو۔ کیا بات ہے! اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر، اب ذرا دیکھیے، زندگی کی حقیقت کو سمجھیے کہ وہ لوگ جو مصطفیٰ کے قدموں میں آ گئے تھے، جنہوں نے آقا کو تکا، دیکھا اور مانا، مان کر پھر حضور کی مانی، اور حضور کی مان کر اللہ کو دیکھا ہوا تو نہیں تھا، انہوں نے دیکھا ہوا تو نہیں تھا، مگر اللہ کے راستے میں نکل کھڑے ہوئے، اور اس طرح سے نکلے، نہ صرف ماں قربان کیا، نہ صرف اپنا وقت دیا، بلکہ جب وقت آیا جان دینے کی باری آئی تو وہاں جان نچھاور کر دی۔ ان لوگوں کے لیے میرے رب نے کہا کہ انہیں مردہ بھی نہ کہو، حقیقت میں یہی زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی کے تصورات ایک میرے اور آپ کے ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو الوہی اور الہامی ہیں، ایک وہ ہے جو میرا رب دے رہا ہے، اصل زندگی وہی ہے جس کی طرف میرا اللہ بلا رہا ہے۔ اب یہاں آئیے اس آیت کو دیکھیے، لبیک کو ہونا اس وقت اے اہل ایمان، اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار پر کب لما یحییکم، جب وہ تمہیں اس بات کی طرف بلا رہے ہیں جو تمہیں زندگی دے رہی ہے، جو تمہیں حیات بخشتی ہے، جب اس بات کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں اس وقت تمہیں لبیک کہو۔ اب چونکہ ہمارا انداز صرف یہ ہے کہ ہم نے تو صرف بات کرنی ہے قرآن اور حدیث، ریفرنس صرف قرآن کے اور حدیث کی۔ اب یہ میں نے آیت سورہ انفال سے آپ سے شیئر کی ہے، یہ سورہ انفال میں اس کا بیک گراؤنڈ صحیح بخاری سے آپ کے سامنے لا رہا ہوں، اور اس سے پھر ایک نتیجہ نکالنا ہے، بس وہ یہ ایک نقطہ سمجھانا ہے اس نشست میں۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت کب بنتی ہے؟ نماز کب بنتی ہے؟ بس صرف اتنی سی بات سمجھانی ہے۔
اور پھر اس میں سے دیکھنا ہے کہ حضور کی شان کیا ہے اور میرے آقا کی عظمت کیا ہے اور آقا کی رفعت کیا ہے. کیا بات. حضرت ابو سعید معلّہ رضی اللہ تعالیٰ وہ راوی ہیں اس حدیث کے اور امام بخاری نے اسے نقل کیا اور دیگر کتب احادیث صحاح ستہ میں بھی اس کا ذکر ہے، لیکن میں اس وقت صحیح بخاری کی روایت کو آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ مستند حوالہ رہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، ساتھ سے ایسے رسول اللہ گزرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور دیکھ کر جا رہے ہیں کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے. حضور آگے چلے گئے اور آگے جا کر رسول اللہ نے انہیں بلایا. اب وہ کہاں کھڑے تھے؟ نماز میں. اب نماز میں ہیں اور آقا بلا رہے ہیں تو آواز تو انہوں نے سنی مگر تذبذب میں پڑ گئے کہ حالت نماز میں تھے تو تھوڑا لیٹ ہو گئے. تیزی سے نماز کو کمپلیٹ کیا، مکمل کرنے کے بعد پھر تیزی سے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. میرے آقا نے ان سے پوچھا ما منع کا، تجھے کس چیز نے روکا تھا؟ اتنا لیٹ کیوں ہو گئے ہو؟ اتنی دیر کیوں ہو گئی ہے؟ کس چیز نے تجھے روکے رکھا تھا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نماز میں تھا. حضور نے کہا میں نے جو بلایا تھا دیر کیوں کر دی ہے آتے ہوئے؟ دیر سے کیوں آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تو نماز میں تھا. تو حضور انہیں فرما رہے ہیں کیا تم نے اللہ کے اس فرمان کو نہیں سنا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول. جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں تو انہیں جواب دو، لبیک کہو، متوجہ ہوں، ہر کام کو چھوڑ کر ان کی بارگاہ میں حاضر رہو. اب حضور کا مقام یہ ہے، مرتبہ میرے آقا کا یہ ہے کہ حالت نماز میں بندہ عبادت اللہ کی کر رہا ہے، مگر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے توجہ اللہ ہے اس بندے کی، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہے. اس وقت جب وہ اللہ سے بات کر رہا ہے کہ نماز اللہ سے بات چیت کرنے کا نام ہے، نماز اللہ سے ملاقات کا نام ہے. جب بندہ اللہ سے ملاقات کے لیے حاضر ہو، اللہ سے بات چیت کر رہا ہو، توجہ اللہ ہو، جب وہ اللہ کی جانب متوجہ ہو اور مصطفیٰ اللہ کا محبوب اس بندے کی طرف متوجہ ہو جائے اور اسے پکار لے تو اسے میرا اللہ کہہ رہا ہے اے بندے ادھر سے دھیان ہٹا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا. کیا بات. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول. حضور پوچھ رہے ہیں دیر کیوں کر دی ہے؟ اور وہ جواب میں کہہ رہا ہے میں تو نماز میں تھا. اب یہاں سے اہل علم نے اس بات کو واضح کیا کہ اگر حالت نماز میں ہے بندہ اور حضور بلا لے تو جہاں کھڑا تھا وہاں سے چل کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو اور بارگاہ میں حاضر ہو کر حضور جو حکم دیں اسے بجا لائے، اور جب بجا لا چکے تو واپس آ کر پھر وہیں سے نماز کو شروع کرے جہاں سے وہ گیا تھا. کیا بات. یہ ہے عظمت مصطفیٰ. اب نکتہ یہاں سے سمجھیں قرآنی آیت اور اس حدیث سے کہ عبادت محض اللہ کی ہے، صرف اور صرف اللہ کی ہے، عبادت کرنی ہی اللہ کی ہے، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں، اس میں کوئی شریک نہیں. مگر عبادت اپنی خواہش سے نہیں کرنی، اپنی سوچ سے نہیں کرنی، اپنے فہم سے نہیں کرنی، انسان کی عقل تو اسے سمجھائے اس سے نہیں کرنی. اللہ کی بندگی ہے نا تو بندگی بھی جیسے وہ چاہے ویسے کرنی ہے، جیسے ہم چاہیں ویسے نہیں کرنی، جیسے وہ چاہے ویسے. اب وہ کیسے چاہ رہا ہے؟ وہ چاہ رہا ہے کہ جب تم میری بارگاہ میں بھی کھڑے ہو اور میرا محبوب بلا لے تو پہلے مصطفیٰ کی بات سنو، وہ حکم دے اسے مانو، جب مان لو کام کر لو پھر دوبارہ میری بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ، پھر سے آ جاؤ، پھر سے آ جاؤ، پھر سے میرے سے ربط جوڑ لو. ہاں سنو، یہ مصطفیٰ کا بلانا، مصطفیٰ کا پکارنا
ارے یہ صرف مصطفیٰ کا پکارنا تھوڑے ہے، یہ مصطفیٰ کا بلانا تھوڑے ہے، یہ تو خدا کا بلانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، جب اللہ بلائے، رسول بلایا تو رسول نے، بلاوا تو کس کی طرف سے آیا تھا؟ رسول اللہ کی طرف سے آیا تھا نا۔ بلا تو حضور رہے تھے، بلا تو حضور اللہ فرما، جب اللہ بلاتا ہے۔ اور یہی خلاصہ ہے پورے دین کا۔ اور قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے کہ جب بات کی اس نے حضور علیہ السلام کا کوئی معاملہ ہوا تو اللہ نے پہلے کہا کہ یہ میرا معاملہ ہے، جب بات ہوئی اطاعت کی کہا میری اطاعت ہے، تو اللہ نے اپنا ذکر پہلے رکھ کر پھر مصطفیٰ کر دیا۔ کسی نے اگر رسول اللہ کی مخالفت کی تو اللہ نے کہا کہ یہ رسول اللہ کی مخالفت تو ہے ہی، مگر یہ تو پہلے خدا کی مخالفت ہے۔ میں یشاقق اللہ ورسولہ، کسی نے رسول اللہ پر پہل کی، ابھی حضور نے وہ کام نہیں کیا تھا، روزہ نہیں رکھا تھا، یا قربانی ابھی نہیں کی تھی، اور پہل کی مصطفیٰ پر، تو میرے رب نے کہا کہ یہ رب پر پہل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول پر پہل نہ کرو۔ بات سمجھیں، دین کا خلاصہ سمجھیں، اسے ذہن میں رکھیں، جو بنیادی بات۔ اس لیے وہاں پر بات یہ نہیں کہ محض رسول بلا رہے ہیں، کہا نماز میں کھڑے ہو، بے شک نماز میں کھڑے ہو، نماز میں کھڑے ہو کر مجھ سے رابطے میں ہو تو میرا رابطہ ٹوٹے گا نہیں۔ جب میرے مصطفیٰ بلائیں گے ٹوٹے گا نہیں، بلکہ اور زیادہ قوی ہوگا، اور زیادہ مضبوط ہوگا۔ جب مصطفیٰ بلائیں، ہر ایک کو تھوڑا بلایا جائے گا، ارے تجھے بلایا جا رہا ہے، تو زیادہ خوش قسمت ہے کہ تو خدا کی بارگاہ میں حاضر تھا، مصطفیٰ تجھے تک کر جا رہے تھے اور دیکھنے کے بعد انہوں نے بلا لیا، تجھے اس قابل سمجھا تو بلایا نا۔ اب جب تو مصطفیٰ کے بلانے پر حضور کی بارگاہ میں گیا تو عبادت ناقص نہیں ہوئی بلکہ عبادت کامل ہوئی، رابطہ ٹوٹا نہیں ہے بلکہ تو رابطے میں ہی ہے۔ استجیبوا للہ وللرسول، تو رابطے میں ہی ہے، اللہ کے بھی رابطے میں ہے اور رسول کے بھی، اللہ بھی بلا رہے رسول، تو جواب تو نے دینا ہے، اپنی نہیں سوچنی۔ یہاں تو صرف بات صرف اتنی سی تھی نا کہ نماز میں تھے اور حضور نے بلا لیا، تو معاملہ تو اس سے بھی آگے چلا جاتا ہے کہ جب نماز ہو رہی ہوتی ہے اس میں حضور اگر آ جائے تو پھر بھی اللہ سے رابطہ آپ کا کیا ہے؟ قائم ہے، قائم ہے۔ بخاری ہی میں یہ حدیث ہیں اور مختلف طرق سے ہیں۔ رسول اللہ ایک قبیلے فیصلے کے لیے تشریف لے گئے، پیچھے نماز کا وقت ہو گیا، صحابہ انتظار کرتے رہے، حتیٰ کہ نماز کا وقت قلیل پڑ گیا تو انہوں نے دیکھا کہ ابھی حضور تشریف نہیں لائے تو نماز پڑھ لیتے ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں نماز میں کھڑے ہو گئے۔ تو جس گھڑی سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں، رسول اللہ پیچھے سے تشریف لائے۔ اب حضور تشریف لائے ہیں، اگر میرا اور آپ کا معاملہ ہو تو ہم کیسے کریں گے کہ جماعت ہو رہی ہو تو کہاں جائیں گے؟ آخری صف میں پیچھے جہاں جگہ ہوگی وہاں کھڑے ہوں گے۔ میرے آقا کھڑے نہیں ہوئے بلکہ حضور نے کیا کیا، انہیں پیچھے سے ایسے صفوں کو چیرا، صفوں کو چیرتے ہوئے صف در صف، اب پچھلی صف والوں نے دیکھا کہ آقا تشریف لائے تو انہوں نے چاہا کہ کسی طرح حضور کا امام صاحب کو بتا دیں۔ امام صاحب کون تھے؟ سیدنا صدیق اکبر، بھی انہیں بتا دیتے ہیں تاکہ انہیں خبر ہو جائے کہ آقا تشریف لائے ہیں۔ تو انہوں نے حالت نماز میں کیا کیا، وہ کیا کہ ہاتھ باندھے ہوئے تھے، تصفیق شروع ہو گئی، ہاتھوں پر یوں ہاتھ رکھے ہوئے تھے، ہاتھوں پر ہاتھ مارنا شروع کر دیے، الٹے ہاتھ سے تالی بجنا شروع ہو گئی۔ پچھلی صف میں سے حضور گزرے تو تالی بج رہی تھی، جب اگلی میں سے گزرے پھر انہوں نے جب دیکھا آقا کو انہوں نے بھی بجانا شروع، حتیٰ کہ دوران نماز کلیپنگ شروع ہو گئی، حتیٰ کہ سیدنا صدیق اکبر جو بڑے ہی انہماک میں ہوتے تھے، ان کی توجہ دائیں بائیں مبذول نہیں ہوتی تھی، جب انہوں نے دیکھا پیچھے اتنا شور مچ گیا تو سمجھ گئے اور کوئی معاملہ نہیں ہوگا،
یقیناً آقا آئے ہوں گے، اور حضور اس وقت تک پہلی صف میں پہنچ گئے، اور جب پہنچ گئے تو سیدنا صدیق اکبر کا رخ کعبے سے ہٹ کر حضور کی طرف ہو گیا اور پیچھے ہٹنے لگے۔ فاشارت الیہ، میرے آقا نے اشارہ فرمایا کہ آپ اپنی جگہ پر رکے رہیں۔ جب یہ اشارہ کیا تو دوران نماز اللہ کی بارگاہ میں حمد اور شکر بجانے لانے لگے کہ مالک و مولا تیرا شکر ہے کہ تیرے محبوب نے مجھے اس قابل تو جانا۔ اللہ کی حمد ادا کی، شکر ادا کیا، آقا کے اشارے پر عمل کیا، کچھ وقت رکے اور پھر یک بارگی مصلی چھوڑ کر پیچھے آ گئے۔ اب مصلی خالی ہو گیا تو باقی نماز حضور نے پڑھائی۔ اب یہ نماز ہو رہی ہے، دوران نماز حضور تشریف نماز میں آ گئے ہیں، تو اب ان کی نماز انہیں دہرائی نہیں ہے، اور حضور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ ما منعک یا ابا بکر، اے ابو بکر آپ کو کس چیز نے منع کیا جب میں نے کہا تھا مصلی پہ ٹھہرے رہے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انا ابن ابی قحافہ، کہ میں تو ابی قحافہ کا بیٹا تھا۔ گویا عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ میری یہ مجال کہ آقا تشریف لائے ہوئے ہیں اور میں مصلی پہ کھڑا رہوں، امت آگے ہو نبوت پیچھے ہو، یہ ہو نہیں سکتا، اس لیے غلام، میں تو غلام ہوں، آپ آقا ہے۔ تو غلام پیچھے ہٹ آیا تو آقا پھر حضور نے مسئلہ بھی سمجھا دیا کہ اگر نماز میں ایسا کوئی معاملہ ہو جائے تو خواتین ہوں تو وہ پھر ہاتھ پر ہاتھ ماریں، اگر مرد پیچھے موجود ہوں امام کو متوجہ کرنا چاہیں تو وہ سبحان اللہ کہیں، اور دوسری روایت میں اللہ اکبر کہہ کر اسے متوجہ کریں۔ تو اب یہ دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ نماز میں حضور بلا رہے ہیں، یا بعض لوگ کہتے ہیں نماز میں حضور کا خیال آ رہا ہے تو نماز رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ ارے یہاں تو حضور آپ نماز میں ہیں، حضور نماز سے باہر ہیں، مصطفیٰ بلائیں تو آپ کی نماز نہیں ٹوٹتی، اور اگر آپ نماز میں ہیں مصطفیٰ آ جائے بیچ میں تمہیں ہٹا دے اپنی جگہ سے، تمہارے رخ چہرے سے ہٹ بھی جائیں تب بھی تمہاری نماز نہیں ٹوٹتی، کیونکہ مصطفیٰ بیچ میں تشریف لا چکے ہیں۔ ان کا معاملہ باقی لوگوں سے بالکل منفرد اور جدا ہے۔ تو عبادت خدا کی ہو رہی ہے، ادب مصطفیٰ کا ہو رہا ہے، عبادت خدا کی ہو رہی ہے، محبت مصطفیٰ سے ہو رہی ہے، اور یہی قرآن میں پھر مضمون ہے۔ جس وقت رسول اللہ مدینہ میں تشریف فرما تھے، مدینہ میں تو اور نماز پڑھا رہے تھے حضور، جسے قبلتین کہا جاتا ہے، 16 ماہ تک کم و بیش رسول اللہ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھائی۔ تو جب حضور ادھر پڑھا رہے تھے تو میرے آقا کا دل مچلتا تھا کہ میں کعبے کی طرف رخ کر لوں، تو جب دل مچلتا تھا اور بالکل وہ اپوزٹ سائیڈ پہ قبلہ ہے بیت المقدس، حضور وہاں کھڑے تھے، تو حضور جب بار بار سر کو ایسے اٹھاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کہیں اس کا فرمان آیا ہے کہ نہیں آیا کہ میں اب ادھر سے ادھر رخ کر لوں۔ اور قرآن نے اس منظر کو کیسے کیپچر کیا، جب حضور سر اٹھاتے تھے تو میرے رب بولا قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، اے حبیب ہم بار بار آپ کے مکھڑے کا اٹھنا تک رہے ہیں۔ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، آسمانوں میں یہ جو آپ تکتے ہیں نا ہماری طرف، جب دھیان دیتے ہیں متوجہ ہوتے ہیں، قد نرا تقلب وجهک، یہ جو آپ کا چہرہ اٹھتا ہے آسمانوں کی طرف، یہ مکھڑا ادھر دیکھتا ہے، وہ اس مکھڑے کو دیکھتا ہے۔ قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، اے میرے محبوب بس جدھر آپ راضی ہو جائیں ادھر اپنا رخ کرو۔ تو حضور نماز میں تھے، ادھر کھڑے تھے، وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے کو رخ کیا، اور ایک روایت کے مطابق یوں صف چیرتے ہوئے ادھر آ کر کھڑے ہوئے، ایک میں یوں ہے کہ رسول اللہ یوں گھومتے ہوئے چلے اور صحابہ مصطفیٰ کو دیکھتے تھے، رسول اللہ کا رخ جدھر ہوتا تھا صحابہ ادھر مڑتے جاتے تھے، حضور وہاں کھڑے، وہاں سے یہاں آگئے، پہلی صف آخری ہو گئی، آخری پہلی ہو گئی، اور وہ مصطفیٰ کو تکتے رہے، نماز جاری رہی، نماز پوری ہوئی، نہ اس نماز کو دہرایا گیا نہ بعد میں ادا کیا۔
تو عبادت خدا کی ہو رہی ہے، ادب مصطفیٰ کا ہو رہا ہے۔ عبادت خدا کی ہو رہی ہے، محبت مصطفیٰ سے کرائی جا رہی ہے، عبادت اللہ کی ہو رہی ہے، عشق کے جام مصطفیٰ کے لیے پلائے جا رہے ہیں، پلائے جا رہے ہیں۔ اس لیے یہی سبب ہے کہ جب تک یہ بنیادی نقطہ نہ سمجھ، قرآن مجید کی آیات، براہ راست آیات اور پھر مستند احادیث کی روشنی میں بتا رہا ہے۔ اس لیے اگر کسی کے ذہن میں یہ باتیں آ جائیں دائیں بائیں سے، تو معاملہ یہ ہے کہ ہم نے سٹڈی پھر نہیں کیا، ہمارا فہم کم ہے، اس وجہ سے شاید ہم بھٹک رہے ہیں۔ اگر ہم سٹڈی کر لیتے، پڑھ لیتے قرآن اور حدیث کو، تو پھر سمجھ آ جاتی کہ حقیقت یہی ہے کہ ایمان کا مرکز و محور ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ حضور سے عشق کرو، حضور سے پیار کرو، حضور سے محبت کرو، پھر مصطفیٰ بتائیں کہ کون تمہارا رب ہے۔ مصطفیٰ نے بتایا کہ اللہ تمہارا رب ہے، تو ہم مصطفیٰ کو مان کر اللہ کو مانے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان باللہ بنا ہے۔ ہم نے تو اللہ کو دیکھا بھی نہ تھا، رسول اللہ نے دیکھا، انہوں نے بتایا کہ تمہارا رب اللہ ہے، ہم نے آقا کے کہنے پر اللہ کو مانا ہے، پھر اس کی بندگی بھی ویسے ہی کی ہے، ہم نے اس کی عبادت بھی ویسے ہی کی ہے، اور اس کی بارگاہ میں کھڑے جھکے اور سجود بھی ویسے ہی کیا ہے جیسے اس کے محبوب نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ یہ جو حدیث میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں، تقریباً 1 درجن کتب حدیث میں، 1 درجن کے قریب احادیث کی کتب میں یہ موجود ہے۔ امام بخاری اسے متعدد ترک سے اس روایت کو لائے ہیں۔ تو صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ حضور کے ادب میں سب کچھ قبول ہے، اور اگر ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں، نہ بندگی، نہ عبادت، نہ نماز، نہ روزہ۔ اگر ادب کیا ہے حضور کا، وہ جو نماز میں کھڑے تھے تو نماز قیام میں تھے، اسے چھوڑ کر حضور کے کام میں چلے گئے، پھر وہ بھی قبول، اور واپس آ کر وہیں سے جاری رکھی، وہ بھی قبول۔ اور اگر نماز کی کثرت تھی، روزوں کی کثرت تھی، مگر دل میں ادب اور محبت مصطفیٰ نہ تھی، تو نمازوں کے پہاڑوں کے پہاڑ، عبادتوں کے انبار، سب کچھ وہ بندہ اٹھا کر جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ صحیح بخاری، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آتے ہیں کہ آقا علیہ السلام مال غنیمت کو تقسیم کر رہے تھے۔ ایک شخص ذوالخویسرہ تمیمی یہ کھڑا ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مخاطب ہو کر کہتا ہے، اے دل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول عدل کیجیے۔ آپ اندازہ کریں کیا کہہ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، اے کمبخت، میں عدل نہیں کروں گا تو پھر کون عدل کرے گا؟ اور صحابہ بیٹھے تھے، ان میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، عمر بن خطاب رضی اللہ، وہ اٹھے، تلوار کو نکالا، انہوں نے حضور علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ اجازت دیں تو اس کے سر کو قلم کر دوں۔ حدیث کی دیگر کتب کے اندر جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ انہوں نے حضور سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ اجازت دیں تو میں اسے قتل کر ڈالوں، اور آگے لفظ بولے، حاذ المنافق الخبیث، اس منافق اور خبیث کو۔ بات اس نے کیا کی تھی؟ بات غلط کی تھی، کہا تو صرف اتنا تھا، اے دل یا رسول اللہ۔ عدل کا کہنا کوئی غلط بات ہے؟ جواب ہے نہیں، مگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ کس بات پر تان کر رہا ہے۔ حضور مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، حضور لوگوں کو عطا فرما رہے ہیں، وہ حضور کی عطا پر تانا دے رہا ہے، گویا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ عدل نہیں کر رہے۔ تو یہ جو بے ادبی کر رہا تھا، یہ جو گستاخی کر رہا تھا، یہ جو اس کے ذہن میں یہ سوچ آئی تھی کہ حضور ٹھیک تقسیم نہیں کر رہے، یہ کیا بن گئی اب؟ یہ اب عدل کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ بعض لوگ بظاہر اچھے لفظ بولیں گے مگر پیچھے ان کی نیت بری ہوگی، نیت غلط ہوگی۔ تو جب نیت غلط ہوئی، انداز غلط ہوا اور بات تانے کی طرف جا رہی ہو، تو وہ بھی بے ادبی بنے گی اور گستاخی ہوگی۔ جب بے ادبی اور کوئی گستاخی کرے گا تو اس کا سب کچھ برباد ہو جائے گا۔
اور میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ کلمات حاضر المنافق الخبیث اس لیے دہرائے، اس کا مطلب یہ بھی پتہ چلا ہمیں حدیث سے، وہ بندہ دل میں نفاق رکھتا ہوگا اور جس کے باطن میں خبث ہوگا، خبیث ہوگا، ناپاک ہوگا، وہی بے ادبی کرے گا۔ تو جو بے ادبی کرے گا اس کے اندر ادب تو رہے گا نہیں، اس کے اندر محبت تو رہے گی نہیں، اس کے اندر دین تو رہے گا نہیں، تو پھر کیا آ جائے گا؟ نفاق آ جائے گا اور خبث آ جائے گا، تو اسے خبیث اور منافق کہا جا رہا ہے۔ لیکن میرے آقا نے روک دیا کہ نہیں، اس کا سر مت قلم کریں، تو انہیں بٹھا دیا۔ اب حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس کے کچھ ساتھی ہیں، جب تم ان کی نمازوں کو دیکھو گے اور ان کے روزوں کو دیکھو گے تو دیکھو گے کہ تم سے کہیں زیادہ ان کی نمازیں اور کہیں زیادہ ان کے روزے۔ صلاۃ اور صوم کا ذکر کیا حضور نے، کہا کہ یہ نماز میں اتنی کثرت سے نماز پڑھ، ان کی نمازوں کے سامنے گویا یحقر کے لفظ ہیں کہ تمہیں اپنی عبادت حقیر نظر آئے گی، چھوٹی نظر آئے گی، ہلکی نظر آئے گی۔ تم کہو گے ہم نے کیا عبادت کی؟ عبادت تو انہوں نے کی۔ ہم نے کیا روزے رکھے ہیں؟ روزے تو انہوں نے رکھے ہیں۔ ہم نے کیا نماز پڑھی ہے؟ نماز تو انہوں نے پڑھی ہے، اتنی نماز۔ مگر یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے حلق سے نیچے دین نہیں اترے گا۔ قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، مگر وہ حلق سے نیچے دل میں نہیں اترے گی۔ اور یہ حدیث کے آگے لفظ نے آقا نے فرمایا کہ نمازیں اور روزے ان کی اتنی کہ تمہیں اپنی عبادت حقیر نظر آئے گی، مگر یہ دین سے ایسے خارج ہو جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، دین سے ہی خارج ہو جائیں گے۔ اور دیگر احادیث کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی بیان کی کہ آنکھیں دھنسی ہوئی ہوں گی، سر منڈا ہوا ہوگا، ٹخنوں سے اوپر پنڈلی تلک کپڑے اٹھے ہوئے ہوں گے۔ اور بعد میں یہ ہے کہ حضور نے اشارہ فرمایا کہ اس کی نسل میں سے میری امت میں آخری دور میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے۔ اور یہ میں حدیث کا مضمون بتا رہا ہوں۔ یہ جو نشانیاں صحابہ نے آگے بیان کی کہ ہم نے دیکھا تو وہ ایسا شخص تھا، ذوالخویصرہ نے حضور کو یہ کہا اے دل یا محمد، وفی روایت اے دل یا رسول اللہ۔ تو پھر ہم نے فرمایا کہ وہ ہوں گے اور جب وہ تلاوت کریں گے تو تم اش اش کر اٹھو گے، اور جب ان کی نمازیں اور عبادتیں دیکھو گے تو ان کے سامنے تمہیں اپنی عبادات کم نظر آئیں گی، چھوٹی نظر آئیں گی۔ مگر فرمایا کہ وہ دین سے ایسے خارج ہو جائیں گے جیسے تیر جو ہے شکار سے پار جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت بھی وہی عبادت ہے جس میں ادب مصطفیٰ ہے، جس میں محبت مصطفیٰ ہے۔ اور اگر ادب نہیں ہے، محبت نہیں حضور علیہ السلام سے، اور عبادتوں کی کثرت ہے تو وہ عبادتیں بھی قبول نہیں۔